إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. معزز حاضرین اجماع، موجودہ زمانے میں بہت ساری شرعی تعبیرات اور شرعی اصطلاحات کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، غلط مقاصد کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسے خوارج نے صحابہ اکرام کے خلاف لا حکم الا للہ کا نعرہ لگایا تھا۔ یہ نعرہ حقیقت میں اپنے اندر ایک باطل مقصود رکھتا تھا۔ ان کا مقصود ایک باطل نظریہ تھا، جبکہ وہ کلمہ اپنے ظاہری لفظ میں بالکل حق تھا۔ اس لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تو حق ہے لیکن اس سے مقصود باطل ہے، اس سے ارادہ باطل کا کیا گیا ہے۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں خوارج کے نقش قدم پر چلنے والے بہت سارے شرعی اصطلاحات اور شرعی تعبیرات کا استعمال غلط مقاصد کے لیے کرتے ہیں، اور غلط مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کا غلط معنی اور مفہوم بتاتے ہیں۔ انہی تعبیرات میں سے وسطیت و اعتدال کی تعبیر بھی ہے۔ وسطیت و اعتدال ایک وہ ہے جسے ہماری شریعت نے بیان کیا ہے، اور ایک منمانی وسطیت و اعتدال ہے کہ ہر شخص اپنی منشاہت کے مطابق اس کی الگ تفسیر کر رہا ہے اور اس کے الگ الگ معنی بیان کر رہا ہے۔ یقیناً یہ امت محمدیہ امت وسط ہے۔ رب العالمین نے اس کی گواہی دی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یقیناً یہ امت وسط ہے، یہ رب کی گواہی ہے، لیکن امت وسط کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوسط العدل، کہ وسط کا مطلب عدل ہے، یعنی یہ امت نیک ترین امت ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض سلف سے اس کا معنی جو منقول ہے وہ ہے خیارن، یعنی بہترین امت۔ ابو اسحاق الزجاج انہوں نے اپنی کتاب معانی القرآن میں کہا ہے کہ اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک عدلاً
اور دوسرا خیارن. کہا دونوں معنی میں دونوں لفظ کے اعتبار سے مختلف ہے لیکن معنی ایک ہے. معنی ایک اس طرح ہے کہ جو عدل ہے وہ بہترین ہے, جو بہترین ہے وہ عدل ہے. یعنی یہ امت ایک بہترین اور نیک ترین امت ہے جس کی گواہی, جو اپنی گواہی میں, اپنے فیصلے میں, اپنی خبر میں نہایت معتبر امت ہے. اور قرآن کریم کے بہت سارے نصوص میں وسط کا مطلب عدل آیا ہے, بہتر آیا ہے, افضل کے معنی میں آیا ہے. ہم یہ امتن وسطن میں اس آیت میں جو امت وسط کہا گیا ہے ہم اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. ہم وسط کے جو دوسرے معنی ہیں ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں. اس آیت میں جو وسط کا معنی ہے کہ یہ امت ایک بہترین امت ہے اور نیک ترین امت ہے, ہم اس کے معنی پر بحث کر رہے ہیں. اور اس آیت کے مطابق جو دوسرے نصوص ہیں ہم ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک آیت میں رب العالمین فرماتا ہے قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, کہ ان میں سے اوسط شخص نے کہا کہ کیا میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ کاش کہ تم لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرتے. یہاں اوسط کی تفسیر عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین سے مروی ہے کہ اوسطہم کا معنی اعدلہم و خیرہم ہے, یعنی ان میں سب سے جو نیک ترین تھا, جو سب سے بہترین شخص تھا, اس نے یہ کہا کہ کاش تم لوگ اللہ کی تسبیح بیان کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ, کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو, جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو, اس لیے کہ وہ جنت اوسط ہے اور اعلیٰ ہے. تو جو اوسط ہوگی وہ اعلیٰ کیسے ہو جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے, اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسط کا کہنے کا مطلب کہ وہ سب سے بہترین جنت ہے, سب سے بہترین جنت کا جو حصہ ہے وہ جنت الفردوس ہے. اسی طریقے سے جب سقیفہ بنو ساعدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت کے مسئلے پر بات ہوئی تھی صحابہ کرام کے درمیان, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا لن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قریش فانهم اوسطهم نسبا ودارا, کہ خلافت اسے لوگ صرف قبیلہ قریش کے لیے جانتے ہیں, اس لیے کہ قبیلہ قریش کے لوگ اپنی رہائش کے اعتبار سے اور اپنے نسب کے اعتبار سے وہ اوسط لوگ ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو اوسط کا یہاں کیا مطلب ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اوسط کا مطلب یہ ہے کہ وہ نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ, سب سے بہترین لوگ ہیں اور وہ مکہ کے رہنے والے ہیں, لہذا اپنی رہائشی جگہ کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین لوگ ہیں. گویا خلاصے کلام یہ ہے کہ یہاں امت وسط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت نیک ترین امت ہے, بہترین امت ہے, جو اپنی گواہی میں, اپنے فیصلے میں, اپنی خبر میں قابل اعتبار امت ہے. کیونکہ یہ امت افراط و تفریط اور غلو و تقصیر, غلو و جفا کی ہر دو مذموم خصلتوں سے پاک ہے. نہ یہ امت شرعی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے, تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے, اور نہ یہ امت شرعی حدود سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے اور کوتاہی کرتی ہے. یعنی نہ یہ امت تشدد کی راہ پر ہے, نہ کوتاہی اور بیزاری کی راہ پر ہے. یہ امت افراط و تفریط کے درمیان ہے. اہل علم نے بہت ساری مثالوں سے اسے واضح کیا ہے.
مثال کے طور پر ایک زندگی مادی، خالص مادی زندگی ہے، دوسری زندگی خالص نری بناوٹی روحانی زندگی ہے۔ کچھ لوگ صرف اپنی دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے پاس حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، ان کو صرف جسم کو لطف اندوز کرنا ہے، اس کے لیے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ساری حدوں کو پار کر جاتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روحانی زندگی کے نام پر جنگل و بیابان کی زندگی اختیار کر لی ہے، اپنے آپ کو خود ساختہ عذاب میں مبتلا کر لیا ہے۔ امت مسلمہ ان دونوں باطل انتہا پسند نظریات کے درمیان ایک معتدل نظریہ رکھتی ہے، اور نظریہ یہ ہے کہ ہم جسم کے لیے جو جائز صورتیں ہیں امت محمدیہ ان جائز صورتوں سے لطف اندوز بھی ہوتی ہے، اور نماز اور روزہ اور دیگر عبادتوں کے ذریعے اپنے رب سے اپنا روحانی تعلق بھی جوڑتی ہے۔ توحید جو اس امت کی بنیادی شان ہے، جو اس امت کا امتیاز ہے، اس توحید میں بھی امت افراط و تفریط کی دو مذموم انتہاؤں سے کے درمیان ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دنیا خود ہی آباد ہوئی، پیدا ہوئی، آباد ہوئی، اس دنیا کا سسٹم خود ہی چل رہا ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کو کوئی چلانے والا نہیں، عبادت کا کوئی حقدار نہیں۔ یہ ملحد لوگ ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ نہ جانے کتنے معبودوں کو، کتنی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس ایسے معبودان باطلہ ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اسلام ان دو انتہا پسند نظریے کے درمیان ایک صاف ستھرا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک اور ایک ہے، اور وہ اللہ عز و جل ہے، لہذا وہ ہماری عبادت کا بھی تنہا حقدار ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ گویا اسلام مذہب اسلام ہی حقیقی وسطیت و اعتدال ہے۔ اسلام کو حقیقی وسطیت و اعتدال کا معنی اور مفہوم متعین کرنے کے لیے بیرونی معیار کی ضرورت نہیں ہے، خارجی معیار کی ضرورت نہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے چن لیا اور ان کو دین اسلام کی تبلیغ کا مکلف کیا۔ جن لوگوں نے سیکھا وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے چن لیا، نبوت کے لیے چن لیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کو منتخب کیا تھا۔ پھر صحابہ کرام نے یہ دین تابعین تک پہنچایا، انہوں نے سیکھا اور بعد کی نسلوں کو سکھایا۔ تو یہ وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جسے صحابہ نے سیکھا، تابعین تک پہنچایا، تو جو سیکھنے والے تھے صحابہ اور تابعین، ان کے طور طریقے کے مطابق اس دین کو سمجھنا ہوگا، تب ہم اس دین کی صحیح شاہراہ پر گامزن رہیں گے۔ اس دین کو جو صحابہ اور تابعین کے طریقے کے مطابق سمجھتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت تمام فرقوں کے درمیان وسطیت و اعتدال کی راہ پر ہے۔ اپنے عقائد میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، ہر چیز میں اعتدال کی راہ پر ہے۔ افراط سے بھی دور ہے، تفریط سے بھی دور ہے، غلو سے بھی پاک ہے، اور جفا سے بھی پاک ہے۔ بطور مثال میں ایک مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں
کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، ان کے سلسلے میں خوارج کا کیا عقیدہ ہے؟ خوارج کا عقیدہ ہے کہ جس نے اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا وہ مسلمان رہا ہی نہیں، وہ کافر ہو گیا، اس کا مال لوٹنا جائز، اس کا خون بہانا جائز، نعوذ باللہ۔ دوسرا انتہا پسندانہ عقیدہ کیا ہے؟ مرجئہ کا عقیدہ ہے، کہا نہیں، گرچہ اس نے چوری کیا، شراب پیا، لیکن ایمان ایک ثابت چیز ہے، اس کا ایمان بھی اسی طرح ہے جس طریقے سے سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا ایمان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ایک چور کا ایمان، ایک زناکار کا ایمان ابوبکر صدیق کے ایمان کے برابر ہے۔ یہ باطل عقیدہ اس فرقہ مرجئہ کا ہے، مرجئہ خالصہ کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ دونوں انتہا پسندی کے درمیان اعتدال و وسطیت والا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا مومن ہے مگر ناقص الایمان ہے، اس کے ایمان میں کمی آ گئی ہے، اور وہ اس کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ فاسق اور بدکار ہے، لیکن ایمان کے دائرے میں وہ باقی ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا طریقہ۔ اور یہ در حقیقت یہ خارجی جو عقیدہ ہے کہ ہر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، موجودہ زمانے میں اخوانیت کے دروازے سے خارجیت کے یہ فکر ہمارے بہت سارے جوانوں میں داخل ہو رہی ہے، اور موجودہ زمانے میں عام لوگوں سے زیادہ جو مسلم حکام ہیں ان کو کافر گردانا جا رہا ہے، مسلم حکام کو کافر گردانا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے بعض غلطیوں کا ارتکاب ہو گیا تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی اخوانی فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ منبر و محراب سے مسلم حکمران کے خلاف عوام الناس کو ورغلاتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ عقیدہ کی کتابوں میں آپ پڑھ لیجئے، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت ان کی اصلاح کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے خلاف لوگوں کو ورغلانے کا کام نہیں کرتے تھے اس منبر و محراب سے۔ آپ اگر اتنے بہادر ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں اس کے میئر اور ذمہ داران کے خلاف بول کر دیکھیں، تب ہم آپ کو سمجھیں گے کہ آپ مرد ہیں۔ لیکن تیر ایسی جگہ چلاتے ہیں جہاں آپ کا تیر پہنچنے والا نہیں ہے، جہاں تک آپ کا تیر پہنچنے والا نہیں ہے، اور عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ مولانا نے تو آج دھجیاں اڑا دی۔ سن لیجئے، یاد کر لیجئے عزیز طلبہ، یہ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا منہج یہ ہے کہ جو مسلم حکمران ہیں ان کو نصیحت کی جائے گی، نصیحت کا جو شرعی طریقہ ہے وہ طریقہ اپنایا جائے گا، منبر و محراب سے ان کے خلاف لوگوں کو نہیں ورغلایا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں عقیدہ کی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے، متخصصین کے سامنے عقیدہ کے متخصصین سے عقیدہ نہیں سیکھا ہے، ایسے لوگ جب عقیدہ کے مسائل پر بحث کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، تو یہیں سے فطروں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ، ٹھیک ہے آپ کو تاریخ اسلام میں اچھی دسترس حاصل ہے، آپ کو عربی زبان پر اچھی دسترس حاصل ہے، لیکن اگر آپ نے عقیدہ نہیں پڑھا ہے، متخصصین سے علم حاصل نہیں کیا ہے، تو آپ کے لیے اور یا ہر اس شخص کے لیے جس نے عقیدہ نہیں پڑھا ہے اس کے لیے اعتقادی موضوعات پر گفتگو کرنا حرام ہے۔ اگر اسی طرح لوگ گفتگو کرتے رہیں گے تو امت نہ جانے کس کھائی میں جا گرے گی۔ بہرحال باتیں بہت ساری کہنے کی ہیں، میں یہ صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں
وسطیت و اعتدال کے خوبصورت غلاف میں دین بیداری کی دعوت دی جا رہی ہے، فسق و فجور کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور اسے وسطیت و اعتدال کا نام دیا جا رہا ہے۔ وسطیت و اعتدال کا جھانسا دے کر دین بیداری کی دعوت دی جا رہی ہے، کفر و نفاق کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا ہر چیز میں بیچ کا راستہ نکالنا ہی وسطیت و اعتدال ہے؟ ہر چیز میں بیچ کا راستہ نکال دو، یہ وسطیت و اعتدال ہے؟ کیا سچائی اور جھوٹ کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ ہے جسے وسطیت و اعتدال کہا جائے؟ کیا اللہ کی فرمانبرداری اور نافرمانی کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ ہے جسے وسطیت و اعتدال کہا جائے؟ کیا عدل اور ظلم کے درمیان، انصاف اور ظلم کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ ہے جسے وسطیت و اعتدال کہا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بہت سچا ہے اور دوسرا آدمی بہت جھوٹا ہے، تو آپ کہو سچے آدمی سے کہ بھائی اتنا سچ مت بولو، تھوڑا سا تم جھوٹ بھی بول لو، اور جھوٹے آدمی سے کہو کہ اتنا جھوٹ مت بولو، تھوڑا سچ بھی بولو، تاکہ بیچ بیچ کا راستہ ہو جائے۔ تو کیا یہی وسطیت و اعتدال ہمیں اسلام سکھاتا ہے؟ امت وسط کی یہی پہچان ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وسطیت و اعتدال کہاں ہوتا ہے؟ جہاں وسطیت و اعتدال بیچ کا جو راستہ ہے، وہ وسطیت و اعتدال کہاں ہوتا ہے؟ جب دو متضاد باطل نظریات کے درمیان بیچ کا راستہ ہو۔ جیسے میں نے مثال کے طور پر مادی زندگی اور روحانی زندگی کے بارے میں بتایا کہ ایک طرف مادی زندگی کا انتہا پسندانہ عقیدہ ہے، دوسری طرف روحانی زندگی کا انتہا پسندانہ عقیدہ ہے، تو بیچ کا جو راستہ ہے وہ وسطیت و اعتدال ہے۔ گویا کہ یہ بیچ کا راستہ محمود کب ہے، وسطیت و اعتدال کب کہلائے گا؟ جب دو باطل انتہا پسند نظریات یا عقائد کے درمیان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اما بعد، معزز حاضرین جمع، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیچ کا راستہ جو نکالنا ہے، صرف کب نکالنا ہے؟ جب دو انتہا پسند نظریہ ہو۔ دو انتہا پسند نظریے کے درمیان بیچ کا راستہ یہ محمود ہے۔ جیسے ایک طرف الحاد ہے کہ کسی کو ہم رب نہیں مانتے ہیں، کسی کو ہم خالق نہیں مانتے ہیں، دوسری طرف شرک ہے کہ ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس میں بیچ کا راستہ توحید ہے کہ ہم ایک اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے۔ تو اسے یاد کر لیجئے کہ دو باطل انتہا پسند نظریات کے درمیان، عقائد کے درمیان جو بیچ کا راستہ ہے وہ یقیناً محمود ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان بیچ کا راستہ نکالا جائے۔ تو حق اور باطل کے درمیان جو بیچ کا راستہ ہے یہ باطل ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سچائی اور جھوٹ کے درمیان بیچ کا راستہ نکالا جائے تو یہ باطل ہے۔ اگر حق اور باطل کے درمیان بیچ کا راستہ وسطیت و اعتدال کہلائے گا تو نفاق کو وسطیت و اعتدال کہنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کہیں گے کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر مومن ہو، اور کفر کا مطلب کیا ہے کہ آدمی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر کافر ہو۔ اور نفاق کیا ہے؟ ظاہری ایمان کے والوں کے ساتھ اور باطنی کفر والوں کے ساتھ، تو یہ بیچ کا راستہ ہے۔ تو کیا یہ وسطیت و اعتدال ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اسے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ گویا
حق اور باطل کے درمیان بیچ کا راستہ باطل راستہ ہے، مذموم راستہ ہے، وہ وسطیت و اعتدال نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے کہ جن امور میں قوت و ضعف کے اعتبار سے یا اعلیٰ اور ادنا کے اعتبار سے جن امور میں درجہ بندی کی گئی ہے، ان امور میں کوئی کہے کہ ہم بیچ کا راستہ اختیار کریں گے تو بیچ کا راستہ اعتدال اور وسطیت نہیں کہلائے گا۔ جیسے آپ طلبہ امتحان دیتے ہیں، امتحان کا جو سسٹم ہے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، اب کوئی کہے کہ میں تو اعتدال پسند ہوں، مجھے فرسٹ ڈویژن نہیں چاہیے اور نہ تھرڈ چاہیے، مجھے بیچ والا ڈویژن چاہیے اس لیے کہ میں اعتدال پسند ہوں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ وسطیت اور اعتدال ہے یا بزدلی اور پست ہمتی ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو 3 زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا زمرہ اللہ تعالی کے مقرب بندے ہیں جو واجبات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بھی بچتے ہیں اور ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی ادا کرتے ہیں اور مکروہات اور فضول مباحات سے بھی بچتے ہیں۔ دوسرا زمرہ ان لوگوں کا ہے جو صرف واجبات کی ادائیگی پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں بس۔ تیسرا زمرہ ان ظالمین کا ہے جو واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اعتدال پسند ہوں اس لیے میں دوسرے زمرے میں رہنا چاہتا ہوں جو صرف واجبات کی ادائیگی کرتے ہیں اور حرام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مکروہات مستحبات کے چکر میں ہم نہیں پڑتے، ہم اعتدال پسند ہیں، تو کیا اسے اعتدال اور وسطیت کا نام دیا جائے گا یا پست ہمتی اور بزدلی کا نام دیا جائے گا؟ خلاصے کلام یہ ہے کہ بیچ کا راستہ صرف اسی وقت محمود ہے جب 2 باطل انتہا پسند نظریات کے درمیان ہوں، افراط اور تفریط کے درمیان ہوں، غلو اور جفا کے درمیان ہوں۔ اور اگر یہ بیچ کا راستہ حق اور باطل کے درمیان نکالا جا رہا ہے تو بیچ کا راستہ بھی باطل کی طرح باطل ہے۔ اسی طریقے سے جن امور میں اعلیٰ اور ادنا کی درجہ بندی کی گئی ہے ان امور میں بھی بیچ کا راستہ نکالنا قابل تعریف نہیں ہے بلکہ مذموم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو امتی وسط بنایا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس مطلب کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس حقیقی مطلب کو، حقیقی وسطیت و اعتدال کو اپنی زندگی کا، اپنے فکر اور عقیدے کا محور اور مرکز بنانا چاہیے اور منمانی وسطیت و اعتدال کے جال سے اور پھندے سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وسطیت و اعتدال کا جھانسا دے کر کوئی ہمیں ہمارے دین سے دور کر دے، اہل سنت والجماعت کے منہج سے دور کر دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل كيد أعداء الدين في نحورهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔